کہتے ہیں اس یہ حال تھا، بڑے مشکل وقت گزر رہے تھے، لیکن کچھ آس بھی تھی۔ اب آسیں محبت کی بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں مسجد کو جایا کرتا تھا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، مجھے ایک آس تھی کہ کبھی تو یہ تاریک رات کٹے گی، کبھی تو سحر ہوگی، کبھی تو یہ پریشانی دور ہوگی۔ اس آس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے لوگوں کی طرف منہ کر کے، میں علیحدہ جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں جب حضور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے میری طرف دیکھا کرتے تھے۔ میں جو ہی حضور کی طرف متوجہ ہوتا تھا، حضور پھر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے اور اپنی سابقہ بے نیازی پر آ جاتے تھے۔ تو یہ آپ کا چپکے دیکھنا، میرے دل میں یہ تھا کہ کوئی گوشہ تو ہے نرمی کا، کوئی پہلو تو ہے، یہ پہلو کسی نہ کسی وقت تو کارآمد ہوگا۔ اس لیے اس آس میں تھا میں کہ کبھی نہ کبھی اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، اس کا حبیب چپکے دیکھتا ہے، چلو بس اس قابل تو سمجھتا ہے کہ میری طرف نگاہ اٹھائی جائے۔ یہ ایک آس تھی۔ ابھی اتنے جرم کرنے کے بعد بھی اور ناراضگی کے بعد بھی گویا اتنا قابل التفات میں ہوں کہ گوشہ چشم سے میری طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ آس تو تھی، بس اسی آس میں دن گزر رہے تھے۔ 40 دن کہتے ہیں اسی طرح گزر گئے۔ اللہ پاک کو آخر ہماری اس کیفیت پر اس کا دریائے کرم جوش میں آیا، ہماری اطاعت دیکھی اللہ پاک نے، اللہ کی اطاعت کی ہم نے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ آیتیں نازل ہو گئیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ہم نے توبہ قبول کر لی ان 3 بندوں کی جو خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین باوجود وسعت کے انہیں تنگ معلوم ہونے لگی تھی۔ ایسی حالت سے دوچار تھے وہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے، لیکن اس حال میں بھی، اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ وَظَنُّوا لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہیں یقین تھا کہ اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اللہ کی اگر ناراضگی بھی ہو جائے تو پھر اسی کے در سے رضا بھی آئے گی، اس لیے پناہ اگر ملتی ہے تو اسی کے دربار میں ملتی ہے، یہ ان کو یقین تھا۔ اس لیے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مستحکم تھا، اس لیے ہم نے ان کی توبہ قبول کر دی ہے، ان کو معاف کر دیا ہے، ہم نے درگزر کر دیا ہے، ان کو اللہ پاک نے مغفرت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ نے بخش دیا ان کی ہر خطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آیتیں صبح کی نماز کے بعد پڑھ کر سنائی تو وہ صحابہ کرام سارے ان کی وجہ سے پریشان تو تھے، یہ بہت کمال درجے کے شخص تھے حضرت کعب بن مالک، لیکن حضور کے حکم سے سرتابی تو کوئی نہیں کرتا تھا۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول تو ان کی بنیاد تھی دین کی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر ہی مسجد کے قریب ایک اونچا سا ٹھیلا تھا صلاح کا، اس پر چڑھ کے اس نے وہیں سے آواز لگائی، او کعب مبارک ہو تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، او ہلال ابن مرارہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جتنے ہم 3 تھے تینوں کے نام لے لے کے کہا کہ آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گیا، اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی اور آسمانوں سے ہماری توبہ نازل ہوئی ہے۔ یوں تو توبہ ویسے بھی قبول ہو جاتی، لیکن قرآن میں ان 3 کا ذکر آیا خاص طور پر، اور یہ واقعہ ساری حدیث میں کوٹ ہوا کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حق ادا کیا اور ایسی پابندی کی احکام رسول کی کہ ان سے جو لغزش ہوئی تھی اللہ پاک نے چند دنوں بعد آسمانوں سے توبہ نازل فرما دی ان کی۔
تو وہاں میں پھر سجدے میں گرا، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کے مجھے خوشخبری دی کہ مبارک ہو توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے اس وقت جو لباس جبہ پہن رکھا تھا جو وہ اسی وقت خوشی میں اتار کر ان کو دے دیا کہ لے یہ آپ کا ہوا، اور میں چلتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، تو آج وہ پہلا دن تھا کہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اسی طرح خوشی کے ساتھ چمکتا دمکتا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ وَكَانَ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، بخاری شریف کی حدیث۔ وَكَانَ إِذَا سَرَّ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے، اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، تو آپ کا چہرہ دمک اٹھتا تھا۔ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، یوں لگتا تھا کہ 14ویں کے چاند کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، جان حبیب کبریا۔ میں سامنے ہوا، حضور نے پھر مجھے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مگر یہ وہ مسکرانا خوشی کا مسکرانا تھا۔ پھر مجھے کہا تھا حال لیکن یہ وہ دوسری طرح کا کہنا تھا۔ میں حاضر خدمت ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرمائی، اور میں اس خوشی میں کہ اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے۔ فرمایا نہیں، اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا، پچھلے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، آل و عیال کا بھی حق ہوتا ہے، تم کوئی محدود سا حصہ۔ میں نے کہا جی پھر خیبر میں میرے جو باغ ہے وہ سب سے اچھا، سب سے قیمتی باغ ہے یا رسول اللہ، وہ میں اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وہ میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ باغ میں نے اس خوشی میں دے دیا کہ اللہ پاک نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقِ، اور اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، آسمانوں سے ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارتیں نازل ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا